آج کا لیکچر 12ویں جماعت کے لیے یہ، اور اس سے پہلے ہم نے مصنوعی کی تعریف اور دیا شنکر کول نسیم جن کی یہ مصنوع ہے گلزار نسیم، ان کا تعارف، حالات زندگی اور مختصر ادبی خدمات یا فن کے متعلق جو خوبیاں ان پر بات کی، اور گلزار نسیم کا تعارف بھی پیش کیا۔ تو یہاں پر پھر سے ایک بار کہ شہزادہ تاج الملوک اپنے باپ کے اندھے پن کا علاج کرنے کے لیے پریوں کی شہزادی بقاولی کے باغ سے پھول چرا لیتا ہے۔ بقاولی اپنی پھول کی تلاش میں نکلتی ہے، لیکن شہزادی کو دیکھ کر پہلی نظر میں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ بقاولی کی ماں اپنی بیٹی کو ایک آدمزاد کے ساتھ پا کر آگ بگولا ہو جاتی اور شہزادی کو زیر زمین قید کر دیتی ہیں، لیکن شہزادی کی وفادار سہیلی دلبر کی وجہ سے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، اور آخر میں تاج الملوک اور بقاولی کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کہانی ہے اس مصنوعی کا، اور اس کو بہت طویل انداز میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ شاعر کا کمال یہ ہے، یا کوئی بھی مصنف داستان میں چاہے ہو تو اس کہانی کو پھیلا کر پیش کرتا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے، قرأت کریں گے اس کی۔ گلچی کا جو علم چمن چمن میں ہے، یوں بلبل خامہ نغمہ زن ہے۔ خامہ جو قلم، گلچی پھول توڑنے والا، مالی اس کو تاج الملوک یا پھول توڑنے والا، چور پھول چوری کرنا وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ تاج الملوک دراصل ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ خامہ قلم، بلبل خامہ یعنی قلم کا بلبل، مراد ہے قلم۔ تو تشریح اس کے، پھول توڑنے والے نے باغ میں جو درد و غم پیدا کیا، قلم اس کو یوں بیان کرتا ہے۔ گلچی نے وہ پھول جب اڑایا اور گنچا صبح کھلکھلایا، وہ سبز باغ خواب آرام، یعنی وہ بقاولی گل اندام۔ تو یہ پہلا جو شروعاتی بند یا ابتدا جو ہوتی ہے داستان کی، اس کی تشریح، پھول توڑنے والے نے صبح سویرے جب وہ پھول توڑا اور لے گیا تو اس باغ میں باغ کی ہریالی، باغ کی رونق اور پھول جیسی بدن والی یعنی بقاولی سو رہی تھی۔ جاگی مرغ سحر کے غسل سے، اٹھی نکھت سی فرش گل سے۔ اس کی تشریح، جب وہ پرندوں کی چہچہاٹ سن کر بیدار ہو گئی تو پھولوں کے فرش سے خوشبو کی طرح اٹھی۔ تو یہ اس کی تشریح، ایک طویل بند۔ اب اس کا، منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب وہ چشم حوض پائی، دیکھا تو گل ہوا ہے کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے، دیکھا تو وہ گل ہوا ہے کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے، گھبرائی کہ ہے کدھر گیا گل، جنجلائی کہ کون دے گیا جل، ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے کھار دے گیا کون۔ اس کی تشریح، وہ آنکھیں ملتی ہوئی حوض پر منہ دھونے کے لیے گئی تو دیکھا کہ حوض کی آنکھیں پرنم ہیں، دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ اور ہی معاملہ پیش آیا، پھول باغ سے غائب ہو گیا، وہ گھبرائی اور سوچنے لگی کہ پھول کون لے گیا، کون دھوکہ دے گیا، وہ ماتم کرنے لگی، اس کا پھول لے کر کون اس کو غمگین کر کے گیا، ہاتھ اس پہ اگر نہ پڑا ہے بو ہو کے تو پھول اڑا نہیں ہے، نرگس تو دکھا کدھر گیا گل، سوسن تو بتا کدھر گیا گل، سنبل میرا تازیانہ لانا، شمشاد انہیں سولی پہ چڑھانا۔ تو یہاں پہ گل اندام کے مطلب ہے پھول کے سے جسم والا، معشوق، جل دھوکہ دینا۔ تو اس کی تشریح، اگر اس پھول کو کوئی لے نہیں گیا تو وہ آخر گیا کہاں، کہیں وہ خوشبو بن کے اڑ تو نہیں گیا، اے نرگس بتا میرا پھول کہاں گیا، اے سوسن کہاں گیا میرا پھول بتا دے مجھے، سنبل ذرا تو میرا چابک لانا، میں اس چور کی خبر لیتی ہوں، شمشاد اگر تمہیں وہ گلچی ملے تو تم اس گلچی کو سولی پہ چڑھانا۔ تو یہاں پہ تازیانہ، چابک، شمشاد ایک لمبا خوبصورت درخت، خواصیں، سہیلیاں، بید کی طرح تھرانا، محاورہ مراد ہے کانپتی ہوئی، بہت گھبرانا۔ تھر آئیں خواصیں صورت بید، ایک ایک سے پوچھنے لگی بید،
تو یہ بید یہاں پہ جو بے دو چشمی والا یہ راز معنی اس کے اوپر والا بید جو ہم نے پڑھا یہ درخت ایک قسم ہوتا ہے یا اس کی طرح کانپتی ہوئی بید کی طرح تھرانا تو ہلنا. نرگس نے نگاہ بازیاں کی سوسن نے زباں درازیاں کی. پتا بھی پتے کا جب نہ پایا کہنے لگی کیا ہو خدایا. اپنوں میں سے پھول لے گیا کون بیگانہ تھا سبزے کے سوا کون. شبنم کے سوچ سوا چرانے والا اوپر کا تھا کون آنے والا. جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے جس گھر میں وہ گل چراغ ہو جائے. تشریح بقاولی کی سہیلیاں گھبرائی ہوئی آئیں. وہ ہر ایک سے پھول کے بارے میں پوچھنے لگیں. نرگس سے پوچھا تو اس نے بھی انکار کیا. سوسن سے پوچھا تو اس نے ترش روئی سے جواب دیا کہ مجھ پر یہ الزام کیوں لگا رہا ہے. پتوں سے پوچھا تو ان سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا. آخر وہ کہنے لگی خدایا اب کیا ہو اپنوں میں سے کون اسے لے گیا. یہاں تو کوئی بیگانہ نہ تھا بیگانہ تھا ہی نہیں. اوپر سے اگر کوئی آیا تو وہ صرف شبنم تھا اور تو نہیں تھا کوئی اس کو چرانے والا وہ اور تو کوئی نہیں تھا اس کو. وہ بد دعا دینے لگی کہ داغ ہو جائے وہ ہاتھ جس میں وہ پھول ہو چراغ گل ہو جائے. اس گھر کا یعنی برباد ہو جائے وہ گھر جس میں وہ پھول ہو. تو یہاں پہ اتنا ہی لیکچر چونکہ اب اپلوڈ کرنے میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اختتام کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اگلے لیکچر میں اس پہ بات کریں گے یا اس کی قرت کریں گے. بولی بقاولی کے افسوس غفلت سے یہ پھول پر پڑی اوس. تو یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. شکریہ.